بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. مراد پاگے ایمان والے. بعض آثار میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی. جنت آپ ذرا تصور کر لیں، بہشت، اور جب اس کو بدرجہ اہتمام پیدا کر دیا تو کہا کہ جنت بول، کچھ بول. تو کہتے ہیں کہ جنت بولی قد افلح المؤمنون، مراد پا گئے ایمان والے. جہان میں سب سے خوبصورت چیز اس انسانی جہان کے اندر، سب سے اعلیٰ چیز اور سب سے بابرکت چیز اور سب سے نایاب چیز، اس کا نام ہے ایمان. ایمان کا مطلب اللہ کو بن دیکھے ماننا، اس سے ڈرنا، اس کی طلب، اس کی طمع، اس کی جستجو، اس سے رو لگانا اور سب کچھ اللہ کو سونپ دینا اپنا، اور پورے جہان کے ساتھ اس کی خاطر جنگ کر لینا، اور ہر چیز جو اس کے ناطے سے ہو اس کو اپنا رکھنا، اپنا بنانا، اور ہر چیز جو اس کے ناطے سے ٹوٹے اس سے اپنا ناطہ توڑ لینا. اچھا، تو یہ ایمان والے، ان کے اوصاف بہت موٹے موٹے اوصاف. سب سے پہلے یہ کہ یہ ایمان کا سب سے بڑا ڈائمنشن ہے کہ ہر چند ساتھ کے بعد یہ خدا کی محبت میں ڈوبنے کا ایک ذریعہ جو اختیار کرتا ہے وہ ہے اس کی نماز. یہ دنیا وما فیہا سے نکل کر ایک دوسرے جہان میں چلے جانا، اس کا نام ہے نماز. قیام کی صورت میں، رکوع کے. اچھا، اس نماز کا جو سب سے اعلیٰ وصف ہے اس کا ذکر کیا کہ فی صلاتہم خاشعون. یہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. خشع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے آدمی کی سٹی گم ہو جائے، کسی کے سامنے آدمی کی آواز بند ہو جائے، کسی کے سامنے آدمی کی حرکت تھم جائے، بالکل خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے کسی کے بڑائی کے آگے. اس کا نام ہے خشوع. اچھا، تو ایک تو ان کی جو محنت ہے، اور یہ ذرا تصور کریں، یہ جو نماز ہے، کہنے والوں نے کہا کہ مومن جو ہے جب بھی اس کو موت آئے گی ایک نماز وہ پڑھ چکا ہوگا، ایک نماز کا وہ انتظار کر رہا ہوگا، اسی حالت میں اس کو موت آئے گی. رات کو سویا بھی ہے تو نماز پڑھ لی ہے، صبح اٹھنا اس کو پتہ ہے صبح اٹھ کے پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی. تو وہ درست ہے کہ پورے دنیا کے کاروبار اور دنیا کے ہنگاموں میں بھی شریک رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے سبحان اللہ، مومن دنیا کے ہنگاموں میں بھی شریک ہوتا ہے، لیکن دماغ کی پشت میں کہیں یہ ہے کہ تھوڑی وقت میں نے نکلنا ہے تو میں نے اپنے رب کے آگے سجدہ دینا ہے. اچھا، تو ایمان وہ جو بولے، ایمان وہ جو اپنا ظہور کرے. تو سب سے بڑا اس کا جو ڈائمنشن ہے وہ اس کی نماز. دوسرا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ جو بیہودہ چیزوں سے مکمل منہ موڑ لیتے ہیں. ان کو معلوم ہے صرف کہ یہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، اس چھوٹے سے بیج سے اتنی بڑی آخرت جو ہے نا خریدی جا سکتی ہے. تو بھئی اس اتنی اعلیٰ چیز، اس لحاظ سے دنیا بھی بہت ہی قیمتی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بیج ہے آخرت کا. تو اس وجہ سے اس کا کچھ بھی میں بیکار ضائع کیوں کروں. تو گھنٹوں کے گھنٹے آپ یہ سبحان اللہ، وہ ایک دنیا داروں کا ایک لفظ اللہ جی کیا جی وہ وقت کٹائی کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، وقت کٹائی. بھائی صاحب یہ تو سونے کا سے بھی نہیں ملتا، سونا بھی دے لو تو یہ وقت نہیں آتا ہے، تو اس کو تم کٹائی کر رہے ہو جی. وقت گزر ہی نہیں رہا، وقت بے وقوف تمہارا وقت ہی نہیں گزر رہا ہے. تو اس نے تو یوں گزرنا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنا ہے، اس کو تو آوازیں دینی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ان کا وقت بہت قیمتی ہو جاتا ہے، لغو سے مکمل ان کا اعراض ہو جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ جو ان کو حاصل ہے اس کو یہ پاک کرتے ہیں خدا کا حصہ نکال کر. اس وجہ سے پھر ان کا سارا مال، ان کے سارے وسائل جو ہیں مکمل ستھرے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے رب کی اس میں پوری خوشنودی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایمان کا یہ جو حیا ہے یہ بھی ایمان کا بہت بڑا
ایک ڈائمنشن ہے، لیکن اس پہ کچھ بات ہم انشاءاللہ اگلی صورت ہی اس معاملے کے لیے لے رہی ہے، سورۃ النور، اس پہ کریں گے۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، سوائے یہ کہ ان کی بیویوں کا معاملہ ہو یا ان کی جو کنیزیں لونڈیاں ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کے معاملے میں یہ بہت ذمہ دار ہوتے ہیں، اور امانتیں اور عہد، اچھا یہ آپ ذرا یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ مسلم معاشروں میں، یہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ النساء میں ہم نے اس کی تفسیر کی تھی، اور ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ پوری سیاست شرعیہ جو ہے نا ان 2 آیتوں کے اندر ہے۔ تو امانتوں سے مراد جو ہیں مسلم معاشرے کی یا مسلم اجتماعیت کی جتنی ذمہ داریاں، سب سے بڑی امانتوں سے مراد یہ ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں مسلمان جماعت کے اندر، مسلم جماعت میں، مسلم اجتماعیت میں، ان کے معاملے میں۔ اچھا یہ کسی امیر کو، کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے، یہ اتنا چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی کل جواب دہی، اس کی فکر یہ ہے اللہ کو جواب دینا ہے، باقی تو اس کی نظر سے ہی روپوش ہو جانا ہے۔ یہ درست ہے کہ کسی وقت اس کو عدالت میں بھی جانا ہے، کسی وقت انسانوں کے سامنے جواب بھی دینا ہے، کسی وقت پنچایت میں اس کو بلایا لایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا اصل جو ہے نا وہ معاملہ ہے نہیں ان سب کے ساتھ۔ تو امانتیں اور عہد جو ہیں ذمہ داریاں، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پیچھے یہ آیا تھا کہ وہ نماز کی اندرونی کیفیت تھی کہ اس کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں اس قدر یہ ذمہ دار ہیں، اور اس کا وقت جو ہے، اس کی کیفیات، ان سب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جو اصل وارث، جس کے اندر ملکیتی حقوق، ایک لفظ جو ہے نا آج کل بہت چل رہا ہے جی، ملکیتی حقوق۔ بھائی کہاں ہوتے ہیں ملکیتی حقوق؟ اس جہان میں ملکیتی حقوق۔ تو اس جہان میں جو بھی وارث ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد موروث ہوتا ہے، یعنی ابھی وہ ترکہ کسی کا تقسیم کر رہا ہے جی، اپنے جی انتقال ہو رہا ہے، جو ماشاءاللہ لگے مجھے انتقال کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو تھا نا یہ چلا گیا تو اس کا انتقال۔ تو اس جہان کی تو کل حقیقت یہ ہے کہ اس میں انتقال ہی ہوتا ہے۔ اس زمین بیچاری نے اتنے مالک دیکھے، اتنے ایک آیا سو دوسرا گیا، اور اگر کہیں آپ یا یہ جو ہے نا یہ ویڈیو وغیرہ میں نا فاسٹ فارورڈ ایک چلتا ہے، ذرا فاسٹ فارورڈ لگائیں نا، ذرا یوں آیا یوں گیا، یوں آیا یوں گیا، تو یہاں کون وارث بھائی؟ یہاں وارث کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں تو مطلب ہر گھر سے جو گھر والوں کے ہی جنازے اٹھتے ہیں۔ اچھا تو سبحان اللہ، تو بھی یہ کہ میری چیز ہو جائے تو پھر میری ہی ہو، اور میری ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی کی نہ ہو، تو بھائی صاحب آپ نے غلط جگہ ڈھونڈی۔ یہ جہان اس چیز کے لیے نہیں ہے، یہاں آپ کی نہیں ہے، آپ نہیں ہے یہاں کے، تو چیز آپ کی یہاں کہاں ہوگی؟ تو بھئی یہ بات کہ کوئی شے میری ہو، تو بھائی اس کے لیے خدا نے ایک جہان پیدا کیا جس کا نام بہشت ہے، ہاں وہاں اولئک هم الوارثون۔ تو اسی وجہ سے کئی ساری جگہ اور بھی جگہ جہاں وراثت آیا تو اہل علم اس کی تفسیر جنت ہے، تو اس حوالے سے کہا کہ وراثت جو ہے نا، وارث ہو جانا، ملکیتی حقوق ہونا، تو یہ شے ملتی ہے جنت کے اندر۔ ہاں وہاں جو شے ہوگی اولئک هم الوارثون، تبھی کہا الذین یرثون الفردوس، جن کو جاگیر میں بہشت ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو سجدے ہیں، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو خدا کے آگے ناک رگڑنے کا تھوڑے سے کچھ لمحات ہیں، کیا قیمت اور مول پڑنے والا۔ تو کہتے ہیں یہ سورۃ المومنون بنیادی طور پر ایمان کی جو ہے نا کا مول بتانے والی سورت ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک تو ایمان آپ کو کشید کہاں سے ہوتا ہے، ایمان آپ کو ملتا کہاں سے ہے؟ تو اس کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وہ ہے خدا کی قدرتیں اور اس کے کمالات پر گھنٹوں غور کرنا۔ یہ اتنا ایمان اس میں سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ کچھ ساعتیں وہ ڈوب جایا کرے اپنے اندر، اور اس کائنات اس میں خدا کے کمالات کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اچھا یہ جو بہت تیز جہان ہے نا، بہت مصروف جہان ہے، اور اس ظالم نے ایسا اس انسان کو، اس مادیت نے چھکڑے میں جو ہے نا جوتا ہوا ہے، چل کے بیچارہ مرنے کے قابل ہوا ہوتا ہے تو جا کے بستر پہ پڑتا ہے، سو جاتا ہے،
بستر پہ پڑا ہوا بھی جو ہے نا وہ پیچھے سے اس کا موبائل ساتھ جو ہے نا اس کو کر رہا ہوتا ہے، ابھی چند گھنٹے اور ہیں، ابھی نیند نہیں آ رہی، شاباش. تو مطلب وہ تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا انسان کی اپنی سعادت تو چھوڑی نہیں ہے، انسان کا اپنا وقت جس میں وہ اپنے من کے اندر ڈوبے، جس میں وہ خدا کی عظمتوں پر روزانہ کچھ غور و خوض کرے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ انسان کی تخلیق، وہ نطفہ تھا، نطفے سے پھر وہ علقہ بنا، پھر علقہ سے وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر لوتھڑے سے جو ہے نا وہ گوشت پوست کا اور ہڈیوں کا وہ بنا، اس پہ خدا نے جو ہے نا وہ گوشت چڑھا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. پھر وہ جو ہے ایک ایسا زبردست یہ خوبصورت انسان جو ہے وہ آتا ہے. اور کہا کہ پھر یہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر چلتا پھرتا، پتہ نہیں کیا کیا کارنامے کرتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ یہاں سے پھر چلے. ثم انکم یوم القیامت انکم بعد ذلک لمیتون. اس کے بعد پھر اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. پھر جو ہے البتہ قیامت کے روز اس کو پھر کھڑا کر لیا جانا ہے. اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ 7 آسمان بنائے، اور پانی جو ہے وہ اس پر برسایا، اور پھر پانی کو زمین میں روکنے کا باقاعدہ ایک بندوبست کیا. یعنی یہ پانی جو ہے پورے روئے زمین پر پانی کی دستیابی جو ہے وہ اس پر صرف اس عمل پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو روزانہ آپ خدا کے اتنے شکر گزار ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ایمان ہے. اچھا، اس کے بعد پھر باغات کا، پھلوں کا، کھجور، انگور اور طرح طرح کی ترکاریاں اور زیتون کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ بہترین جو ہے وہ انسانوں کے لیے اس میں سے اللہ تعالیٰ روغن برآمد کراتا ہے. یہ جو چوپائیں ہیں ان کے اندر سے رزق جو ہے وہ دودھ، گوشت، انسان کی ضروریات بے شمار مسلسل جو ایک سلسلہ چلا رکھا ہے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس میں خدا کے احسانات جو ہیں وہ آدمی پر منکشف ہوتے ہیں. خدا کے احسانات کا اور اس کی قدرتوں کا اور اس کی نعمتوں کا جو ہے نا انکشاف ہونا نفس انسانی کے اوپر بذات خود ایمان کی غذا ہے. ایمان اصل میں ہے ہی یہ چیز. ایمان جو ہے نا وہ کوئی ضربوں کا نام نہیں ہے، ایمان کو ٹکروں کا نام نہیں ہے، اور ایمان کسی گردان کا نام نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ ذکر کرتے چلیں کہ ابھی یہ رمضان میں آخری عشرہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اعتکاف وغیرہ بیٹھیں گے. اعتکاف بنیادی طور پر تو ڈوبنا ہے نا، کسی بالکل دنیا اپنی اس جہان سے نکل کر خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ لو لگانا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ وہ طور پہاڑ پر گئے تھے. اچھا، یہ جو ہے یہ چیز کہ خدا کے ساتھ لمبی ساعتیں نہیں بلکہ کئی راتیں گزار کے آنا خدا کے ساتھ، جہاں دنیا سے بالکل آپ کٹ گئے ہوں. تو اس شریعت کے اندر جو ہے نا وہ پہلے لوگ بیابانوں کے اندر چلے جاتے تھے. اس شریعت کے اندر اس بات کو جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، بلکہ کہا کہ خدا کے گھروں میں جو ہے نا وہ جایا کرو. اور یہاں جو ہے نا ہمارا ظاہر چاہت تو یہ تھی کہ سورۃ المومنون پورے پہ ہم گفتگو کریں، لیکن ظاہر وقت کی تنگی ہوتی ہے. تو یہاں سے جو ہے نا ہم تھوڑا سا سورۃ نور کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے اعتکاف کے لحاظ سے سورۃ نور کا جو مقام ہے، پہلے تو یہ کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نور اس شے کو کہتے ہیں جو چیزوں کی ویزیبلٹی بناتا ہے، چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ دیکھنے کے قابل بناتا ہے. اس معنی میں خدا اس کائنات کا نور ہے. کسی اس معنی میں نہیں استغفر اللہ جس میں وہ آپ یہ جو روشنی آپ استغفر اللہ مادی معنی میں تو ہو ہی نہیں. خدا جو ہے نا اس پوری کائنات سے اوپر ہے اور اس کو پوری کائنات سے جدا ہے. تو نہ خدا کائنات کا حصہ ہے نہ کائنات خدا کا حصہ ہے. خالق اور مخلوق کا فرق کرنا توحید کا پہلا سبق ہے. تو مطلب اس حوالے سے نہیں کہ اللہ نور السماوات والارض کے فزیکلی جو ہے نا اللہ جو ہے نا یہ جو روشنیاں ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس معنی میں کہ خدا جو ہے وہ چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھنے کے قابل بناتا ہے. اچھا، اور اس کا جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے، یہ جو رکوع ہے نا پورا اللہ نور السماوات والارض والا، تو یہ اس کی تفسیر خود ہی ہو جاتی ہے کہ اس کے آخر میں جا کر کہتا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء. تو اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ یہ نور جو ہے یہ ہدایت والا نور ہے. اچھا، کہا کہ یہ جو نور ہے خدا کا، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اس کی مثال ایسے دی ہے
کہ جیسے وہ ایک طاق ہو. طاق پرانے زمانے میں یہ جو ہے دیوار کے اندر چھوٹا سا ایک سوراخ سا کر کے جو بالعموم پیچھے سے بند ہوتا تھا، تو اس کے اندر چراغ دھر دیتے تھے، تو پورے کمرے میں یا بعض اوقات گلی میں پورے میں اس کی روشنی جو ہے وہ آتی تھی. تو جیسے ایک طاق ہو، طاق کے اندر ایک چراغ دھرا ہو، اور وہ چراغ جو ہے بہت ہی نفیس شیشے کے اندر ہو. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، اور اس شیشے سے جو وہ روشنی پھوٹ کر نکلتی ہے، آپ نے دیکھو کہ بہت نفیس شیشہ ہو تو وہ ایسے جیسے تارا جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. اچھا، وہ جلتا کس چیز سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک ایسے زیتون کے تیل سے جو پکا ہوا ہو، نہ وہ بالکل ایک مشرق کی طرف ہو کہ اس کو صرف صبح کے وقت سورج کی روشنی ملے، نہ وہ مغرب کی طرف ہو کہ اس کو صرف شام کے وقت سورج کی روشنی ملے، اس کو پورا دن روشنی ملتی ہو. ایسا بہت اعلیٰ مانا جاتا ہے کہ ایسا جو ہے نا وہ زیتون. اچھا، ایسے زیتون کے تیل سے وہ چراغ جلتا ہے، اور پھر وہ اتنا زبردست کا فلیم ہو جاتا ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ وہ جل اٹھے، وہ تیل بھڑک اٹھے، چاہے اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے، یعنی آگ دکھانے سے پہلے وہ جل اٹھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اچھا، ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، نور کے اوپر نور. ابن قیم نے کہا کہ فطرت کے نور پر وحی کا نور. اچھا، یہ جو ہے یہ بیٹھا ہوا تھا، منتظر تھا. وہ جسے اقبال نے کہا نا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری بہت ہی پیارا شعر، اللہ جانتا ہے، بالکل بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس سے سن کے نا، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین. اچھا، اس کے اندر ہزاروں سجدے تھے کہ کہیں خدا کا پتہ ملے، کہیں خدا کی صحیح صفات کے ساتھ، اور اس کی عبادت جو ہے وہ جو واقعتاً اس کے ہاں عبادت مانی جاتی ہے، کہیں وہ مل جائے. کہاں سے ملے گی اس کو؟ بیٹھا ہوا تھا یہ. تو یہ نور تو اس کے اندر پڑا ہوا تھا، اس کا نام ہے فطرت کا نور. اچھا، اس جیسے ہی انبیاء آئے انہوں نے وہ شمع جلائیں کہ جس سے یہ اندر کا یہ جو تیل تھا یہ جل اٹھا اور چراغ روشن ہو گیا. اور عمل جو ہے ایمان کا، یہ جو بھی سورۃ المؤمنون میں ایمان کا یہ عمل جو ہے یہ شروع ہو گیا. یہ محبت، یہ خشیت، یہ سجدوں میں اس کو ایسے جیسے خدا نظر آتا ہو. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یوں عبادت کرو گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم یہ کہ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو اس درجے میں خدا مل جاتا ہے اس کو اس جہان کے اندر. یہ اس سے سرگوشیاں کرتا ہے، یہ اس سے مناجاتیں کرتا ہے، یہ اس سے اپنے سارے دکھ جو ہے نا وہ کہتا ہے، یہ اس سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگتا ہے. اتنا اس کا اس پر توکل بھروسہ ہے، پوری دنیا سے بھڑ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میرا ایک مولا ہے، میرا ایک پروردگار ہے، اور اگر میرا کچھ بھی چلا گیا تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ تو میرا جو ہے نا رب جو ہے وہ اور شے کا مجھے عوض دینے والا ہے. اچھا، تو یہ ہے کہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تو فطرت کے نور پر وحی کا نور. اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اس سے بڑی نعمت اس جہان کے اندر کوئی نہیں. اچھا، تو یہ ہوا نور، ٹھیک ہے، جو دستیاب ہوا. اچھا، یہ بہت اہم ہے کہ انبیاء آئے تو وہ انبیاء کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو زبردستی آپ کے اندر ٹھونس دیں گے تو جی وہ ایمان ڈال لیں گے آپ کو. نہیں، یہ بہت اہم بات ہے، ایمان آپ کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انبیاء نے تو صرف اس کو راستہ دکھایا ہے، انبیاء نے تو صرف اس کو ایک دیا سلائی دکھائی. تو وحی کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ یہ اس فطرت کو جو ہے نا ایک راستہ دکھاتی ہے اور اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے. تو وہ جتنی عبادت کا مادہ ہے وہ انسان کے اندر ہی پڑا ہوا ہے. اچھا، تو اب یہ جو نور ہے یہ ملتا کہاں ہے؟ سبحان اللہ. یہ آیت ختم ہوئی، فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ نور اس زمین میں ڈھونڈنا چاہو تو وافر طور پر تم کو ملے گا کچھ گھروں کے اندر. فی بیوت، کچھ گھروں کے اندر. اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ حکم دے رکھا ہے کہ ان کی ایک شان ہو اس زمین پر. ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ان مقامات کی خصوصی حیثیت ہو.
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں صبح و شام، رجال، ایسے مرد، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو نہ ان کے کاروبار، نہ تجارت، نہ لین نہ دین، کچھ بھی جو ہے خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نہ نماز قائم کرنے سے نہ زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور ایسے یہ ڈر رہے ہوتے ہیں اس دن سے کہ جس دن دل بھی جو ہے اور نگاہیں بھی اونتی پڑ جانے والی ہیں، مراد ہے قیامت کا ڈر۔ تو یہ کون سے گھر ہیں؟ مسجدیں۔ اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اعتکاف کے ساتھ جو ہے اس مقام کا ایک خاص تعلق ہے۔ اچھا، پہلی امتوں کے برعکس کہ جی وہ خدا کے ساتھ یوں جو ہے نا ساعتوں کی ساعتیں، بلکہ بعض اوقات دنوں کے دن، راتوں کی راتیں گزارنے کے لیے وہ بیابانوں کے اندر چلے جاتے تھے۔ تو یہاں اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا، اچھا آپ کو پتہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت ملنے کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہوں۔ یہ غار حرا میں جانے کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی طلب کی۔ یہ اس کو سیاحت کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سیاحت سے مراد وہ کر لیے جیسے ہم نہیں، وہ سیر ویر کے لیے یہ ٹھنڈے علاقوں میں، اس کا کوئی تعلق نہیں اس حدیث سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سیاحت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی سیاحت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت اگر ہے نا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ جی وہ صحابی نے اجازت مانگی کہ جی مجھے جو ہے نا، میں نے بہت ہی خوبصورت پانی ہے، جھرنے ہیں، سبزہ بہت ہے، پھل ول بھی وہاں پہ ہیں، میرا جی کرتا ہے وہاں رہ جاؤں اور بس خدا کی عبادت کروں وہاں پر بیٹھ کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ بھائی بات سن، اس جہاد کی صف میں ایک دن یا ایک رات کھڑا ہونا نا، اس جگہ پر 60 سال کی عبادت ہے۔ یہ امت ایک عملی امت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ چیزیں نہیں۔ تو پہلے بہرحال لوگوں کے ہاں ایسا ہوگا کہ جی وہ بیابانوں کے اندر جا کر لمبے، یہ بہرحال ایک چیز ہے کہ لمبے دن، ساعتیں، راتوں کی راتیں خدا کے ساتھ گزاریں کہ جس میں وہ جو ہے نا انٹرپشن زیرو ہو جائے کہ جی وہ گھر ہے، وہ بچہ رو پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گاہک آ گیا ہے، کچھ اور ہے، یہ انسان کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، ان سے مستغنی نہیں ہوا جا سکتا، لیکن بیچ میں سے کچھ جو ہے نا ٹائم آؤٹ کر لینا، تو اس میں جو ہے نا وہ گاہک شاہک چلے گئے، ٹھیک ہے جی، وہ بچے رو رہے ہیں، وہ بیوی ہے، وہ جی فلاں چلانے میں، سب چھوڑ دو، یہ ہے کہ کچھ باتیں خدا کے ساتھ کرو، لمبی ساتھ، یہ آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے، ڈوب جانا اس کے اندر۔ اچھا، تو کہا کہ یہ جو چیز ہے نا اسلام کے اندر، یہ بات مسجدوں ہی کے ساتھ ہو گئی ہے، بیابانوں میں جانے کا قصہ ختم ہوا اس شریعت کے اندر، اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اچھا، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف آ رہا ہے، تو یہ جو نور، روشنی کے اندر ڈوبنا اور ایمان کی اس حقیقت کو نہایت اجلا کرنا اور تر و تازہ ہو کر پھر معاشرے کی طرف کو لوٹنا، یہ عمل جو ہے اس کا ایک بہت اعلیٰ موقع ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بہت بار یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اعتکاف جس مقصد کے لیے ہوا، ہمیں داد دیں بھائی، ہم نے اس مقصد ہی کو فوت کرنے کے ہزاروں طریقے ڈھونڈ لیے۔ ایسی رونق ہوتی ہے اعتکاف میں، دیگیں کھڑک رہی ہیں، شور ہو رہا ہے، مزے آ رہے ہیں، جشن لگا ہوا ہے، جی اعتکاف ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، بھائی خدا کا نام۔ میں تو بھاگا تھا ان سارے ہنگاموں سے، اس میں میرے نبی نے روک دیا مجھے بیابانوں میں جانے سے، کہا جا مسجد جا کے بیٹھ۔ تو مسجد میں تو بھائی صاحب، مولوی صاحب ہی نہیں چپ کر کے دیتے، اتنا جو ہے وہ شور۔ اور آپ ذرا تصور کریں سحری کا وہ خاموش ساعتیں، اندھیروں کے اندر ڈوب کر تسبیحات کرنے کے جو ہے نا، اس کے اندر لاؤڈ سپیکروں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا، اس وقت پہ یا خدایا، مطلب کون کہے کہ بھئی کہاں چلے جائیں یار، اب ہم مسجد ہی تھی ہمارے پاس لے دے کر، تو اس پہ جو ہے نا آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ تو بہرحال یہ کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، تو یہ جو ہے نا روشنی، یہ نور۔ بس آخری بات ہم یہ کرتے چلیں
کہ صورت یہ جو ایمان اور یہ نور، صورت المومنون میں ایمان اور صورت نور میں نور، اچھا اس کو جو ہے صورت نور کے جو بقیہ موضوعات کے ساتھ جوڑیں تو وہ جو روشنی ہے وہ اس کی جہتیں تو بے شمار ہے، خدا کی پہچان، خدا کی خشیت اور خدا سے جڑی ہوئی ایک زندگی، خدا کی پسندیدہ ایک زندگی، تو اس کی جہتیں تو بے حد و حساب ہیں، اور یہ غلط ہوگا کہ ہم اس کو اس کی ایک جہت میں محدود کر دیں۔ البتہ اب یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی جہت جو صورت نور میں بیان ہوئی ہے اس کا نام ہے حیا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا، روشنی جو ہے نا، یہ اخلاق میں جب ڈھلتی ہے تو حیا کی صورت میں آتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا و ان خلق دیننا الحیا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی خلق ہوتا ہے، اور ہمارے دین کا جو امتیازی خلق ہے وہ حیا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام کا سب سے بڑا امتیازی وصف جو ہے وہ حیا کو قرار دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک عمومی معنی میں کہا ہے۔ البتہ جس دور میں ہم ہیں اس کے اندر جس تہذیب کا حملہ ہے اس کا بھی اگر آپ مرکزی ترین وصف کہیں الحاد کے بعد تو وہ بدکاری ہے، بدکاری، بے حیائی۔ اچھا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے ٹکسال سے غلاظت کی کوئی نئی شے آپ کو کچھ دیر سے جو نکالی ہوئی ہے۔ اچھا، اس سے بھی آپ ہمارے جتنے مسئلے ہیں نا آج سے جو 20-30 سال پہلے چلے گئے ہوں ان کے لٹریچر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ جی LGBT، یہ پتہ نہیں یہ کوئی نئی آئی ہے۔ اچھا، تو یہ کس چیز پہ حملہ ہے؟ حیا پہ۔ تو جو سب سے بنیادی وصف تھا ہمارے دین کا، یعنی سب سے امتیازی چیز تھی ہماری، وہ ہم سے چھیننے کے لیے ایک پوری تہذیب اپنے سب اوزاروں کے ساتھ اور اپنے دیو ہیکل اداروں کے ساتھ اور دماغوں پر قبضہ کرنے کے ہزارہا مہارتوں کے ساتھ حملہ آور ہے، ایک چیز ہمارے ہاتھ سے چھین کر لے جانے کے لیے جس کا نام حیا ہے۔ یہ باپ کی حیا، یہ ماں کی حیا، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے۔ اور اب حملے تو جو ہے نا وہ خیر میں وہ جی آپ کی پڑوسن ہے، وہ جی آپ کے محلے کی ہے، تو آنکھیں نیچی کر یہ کسی کی آبرو ہے، یہ کسی کی عزت ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا یہ قدریں ہوتی ہیں جو حیا پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ زمانہ تو شاید اب پرانا ہو گیا کہ آپ نے پڑوسن کے معاملے میں کرنا ہے، آپ نے محلے کی ایک بیٹی جو ہے نا وہ سارے محلے کی پوری انسانیت کی آبرو ہے، تو اس کو مت دیکھ، اس پر نظر مت ڈال، اس پہ کپڑا دے، اس پر چادر دے، تو اس کی جو ہے نا عزت کا خود وہ نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ تمہاری اپنی بہن کیا ہوتی ہے اور بیٹی کیا ہوتی ہے اور ماں کیا ہوتی ہے، یہ ایک وحشی ڈنگر جانور ہے۔ یہ کیا جانے کہتا ہے، یہ کہاں سے لائے بھائی آپ، یہ جی ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے۔ اس پہ باقاعدہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا آپ کے تو نظروں سے گزرتا ہے، تو یہ بحث ہی اس پہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ٹیبوز ہیں۔ ٹیبو کیا بلا ہوتی ہے کہ خام خواہ آپ نے ہوا بنا دیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں بیٹی بہن کا فرق کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، کچھ کوئی شے نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں یہ فرائڈ کا جانور جو ہے نا، یہ فرائڈ کا جو بد کردار جانور ہے۔ آپ تصور کریں جس قوم کے پاس صورت نور ہے، ٹھیک ہے، بہت لمبا اس میں جو ہے نا حیا، پردہ اور حدود اور قیود، گھروں کے چار دیواری کے احکام، جس کو چادر اور چار دیواری کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ صورت النور چادر اور چار دیواری کی صورت ہے تو حقیقتاً بالکل ایک صحیح بات ہوگی۔ وقت نہیں کہ ہم اس کی جو ہے نا پوری تفصیل میں جائیں۔ تو یہ ہے کچھ اسی ایمان کی اور اس روشنی کی جو خدا عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد تہذیب نہایت خوبصورت پھول کھلاتی ہے، اور یہ زمین واقعتاً اس قابل بنتی ہے کہ اس پر خدا کا جو ہے نا کہ نعمتیں اور اس کا فضل ہو، اور خدا اہل زمین کو جو ہے نا باریاب کرے اپنے ہاں، اور اس کے پاس جائیں تو خدا ان کو بہشت میں داخل کرے۔ تو یہ جو جہتیں ہیں یہ انبیاء کی دی ہوئی بہت اونچی ہیں، بہت بڑی ایک جو ہے مہم آج ہم کو درپیش ہے، اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنی امت کو ان بلندیوں پر لے جانے کی اور اس غلاظت کے پاتال سے بچنے اور بچانے کے لیے۔ کاش کہ اس میں جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ ترجیحات کچھ واضح ہوتی ہیں، اور ہمارے جو ہے نا کوئی انتظامات کسی ڈھنگ کے ہوتے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تقریباً روزانہ ہر نئے آنے دینے کے ساتھ ہم دیوار سے لگتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری تہذیب جو ہے اب شاید کتابوں ہی میں رہنے والی ہو گئی ہے، بظاہر یوں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔